بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کسی کو آواز لگانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اور بلانے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں اے لڑکے، یعنی کسی کو بلانا ہے، کسی لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کے لیے متوجہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ اے ہے۔ اے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی ندا میں نے پکارنا، بلانا، متوجہ کرنا۔ اے حرف ندا، لڑکے جو ہے نا جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اس سے منادا کہتے ہیں کہ جی اسے بلایا جا رہا ہے۔ عربی میں اس مثال کا جب ہم دیکھیں گے تو عربی میں اے کی جگہ پہ آ جائے گا یا۔ سب سے زیادہ عربی میں جو استعمال ہونے والا حرف ندا ہے وہ یا ہے جی، یا آ جائے گا، اور لڑکے کی جگہ آ جائے گا ولد۔ یا ولد اگر شروع میں الف لام تو بلکہ یہاں الف لام نہیں لگے گا، یا ولدن تھا، اے کوئی لڑکے، تو ولدن سے یا ولد کر دیں گے ہم۔ بہرحال یہاں پہ کچھ قانون قاعدے ہیں وہ یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ الف لام کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ تنوین کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر الف لام ہو تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ آخر میں دال کے اوپر سنگل آئے گا، اور اگر یہاں پر تنوین الف لام نہیں ہے تو پھر تو یہاں پہ دال کے اوپر تنوین ہونی چاہیے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ لیکن یہاں آج کا سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہو اور اس سے پہلے یا آ جائے، تنوین ہو اور اس سے پہلے یا آ جائے، وہاں سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ یا حرف ندا منادہ کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں جی، یا حرف ندا منادہ کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت بے شمار جگہ پہ قرآن مجید میں یہ سنا ہوگا، لیکن وہاں پہ کسی بھی جگہ آپ نے تنوین کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر جگہ بغیر تنوین کے آ رہا ہوتا ہے۔ کسی جگہ یا رحمانن نہیں آتا، ہر جگہ آتا ہے یا رحمانو، اللہ کا نام۔ یا غفارن نہیں آتا، ہر جگہ آتا ہے یا غفارو۔ آپ ذکر بھی کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے جب نام لیتے ہیں، یا قویو، یا غفارو، یا عزیزو، یا سبحان، یا علیم، یا خبیر، تو وہاں پہ یا عزیزن، خبیرن، غفارن، رحمانن، رحیمن قطعاً ایسا نہیں آتا ہے۔ وہاں پہ منادہ کے اوپر صرف ایک پیش آتی ہے۔ تو پہلا قانون کہ منادہ جو ہے یا اس کی تنوین ختم کر دے گا، بس اس کے اوپر سنگل اعراب آئے گا، ایک پیش آئے گی۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے یا زیدن، اب یہاں یا لگ گیا تو زیدن کا ایک پیش ختم ہو جائے گی، یہ رہ جائے گا یا زیدو، یا زیدو باقی بچ جائے گا۔ لیں جی دوسرا قانون جو ہے یا حرف ندا کا، کہ اگر منادہ معرف باللام ہو، اگر منادہ معرف باللام ہو تو ان دونوں کے درمیان ایک نیا لفظ لگانا پڑتا ہے، ندا اور منادہ کے درمیان۔ منادہ سے مراد اگر یہ اگلا لفظ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کے اوپر اگر الف لام ہے، اگر منادہ معرف باللام، آپ جانتے ہیں جی معرف باللام سے مراد کیا جی؟ معرف باللام سے مراد الف لام ہے، تو ندا اور منادہ کے درمیان ایہا اگر مذکر ہو، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کوئی اگلی چیز مونس ہے تو ایتھا،
کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت آسان بات ہے کیونکہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ مثال قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ یہ لفظ آتا ہے کہ یا ایھا الناس، اصل میں تھا نا اے لوگو، اصل میں تھا اے لوگو، پکارنا تھا، اے کے لیے یا آ گیا، لوگوں کے لیے الناس آ گیا۔ اب مسئلہ لوگ اے کے لیے یا آ گیا، لوگوں کے لیے الناس آ گیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اس کے شروع میں یہ الف لام آ رہا ہے، اور ہم قانون پڑھ چکے ہیں اگر منادہ معرف باللام ہو تو اس کے شروع میں ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایھا اب ہو جائے گا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر منادہ معرف باللام ہو تو ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر اگلا منادہ مونس ہو، جیسے یہاں پہ تو الناس مذکر ہے، اگر وہاں مونس ہو تو پھر ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مونس آپ دیکھ لیں، لڑکی ہے جی، کوئی بیٹی ہے، اس کو آپ نے بلانا ہے، کسی عورت کو بلانا ہے، تو ہم یوں کہیں گے اے لڑکی، تو اے کے لیے یا لگ گیا، بیٹی کے لیے، لڑکی کے لیے آ گیا بنتو، تو درمیان میں کیا لگے گا؟ یہاں معرف باللام میں الف لام شروع میں آ رہا ہے تو درمیان میں لگ جائے گا ایتھا، یا ایتھا البنت۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن مجید میں آتا ہے نا جی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ میں لکھتا ہوں قرآن مجید کے اندر آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب یہاں دیکھیں منادہ جو ہے اس کے شروع میں اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، یہ والا الف لام معرف باللام ہے۔ ندا اور منادہ کے درمیان پھر ایک لفظ کا اضافہ کریں گے ایتھا، یہاں ایھا کیا تھا مذکر کے اندر، جب مونس ہوگا تو ایتھا کریں گے۔ تو النفس جو ہے یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ یہاں پہ یہ سوچنے، بنت تو چلو مونس ہے، النفس جو ہے یہ مذکر ہے یہ مونس ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مذکر مونس سبق پڑھا تھا تو اس کے اندر سبق پڑھا تھا کہ نفس، سما، عرض، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو عربی مونس پڑھتے ہیں، جن میں سے النفس، نفس، یہ لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مونس منادہ تھا تو، اور یہ ندا تھا، تو ان کے درمیان ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ لیں جی، یہاں تک تو دو باتیں ہو گئی منادہ کے متعلق، دو قوانین ہو گئے۔ اب تیسرا قانون جو ہے وہ منادہ کے متعلق اور آخری وہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی، اگر حرف ندا کے بعد مرکب اضافی آ جائے تو مضاف منصوب ہوگا۔ دیکھیں آپ، حرف ندا کے بعد، یعنی ندا کے بعد اگر مرکب اضافی آ جائے تو مرکب اضافی کے کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ دو، مضاف اور مضاف الیہ۔ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں نا جی، دو حصے ہوتے ہیں، کو مضاف مضاف الیہ۔ ان میں سے جو پہلا حصہ ہے مضاف، وہ مضاف حالت نصب میں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اے جو ہے یہ حرف ندا یا ہو گیا، اللہ کے بندے یہ پورا مرکب اضافی ہے، تو آپ جانتے ہیں مضاف جو ہوتا ہے وہ اردو کے اندر بعد میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مضاف بن جائے گا،
اس کی عربی آ جائے گی عبد، اور اللہ مضاف منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا تو دال پہ زبر لگ جائے گی. یا عبد اللہ، لفظ کیا ہو جائے گا جی؟ یا عبد اللہ. یعنی اگر منادہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس کے اندر جو مضاف ہے مرکب اضافی کا جو پہلا حصہ مضاف ہے اس کو حالت نصب میں کر دیں گے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال آپ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اخت ہارون. جب حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور قوم کے اندر لے کے آئیں، لوگوں نے سمجھا آپ کی شادی نہیں ہوئی، یہ کیا آپ نے کر دیا. تو اس ٹائم وہ کہنے لگی تم تو ہارون کی بہن، لوگ کہنے لگے تم تو ہارون کی بہن ہو، ہارون بہت نیک تھا. تو یا ہارون، اے ہارون کی بہن، کیا لفظ ہے جی؟ اے ہارون کی بہن، اے کے لیے یا لگ گیا، ہارون کی بہن، بہن اختہ، اور ہارون یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو یہاں پہ اخت مضاف، ہارون مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف، یا باقی آپ کہیں گے اگر اس کی مضاف الیہ تو حالت نصب میں ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیں جی یہ حالت جر میں ہی ہے، یہ حالت نصب میں نہیں ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، جو کہ ہم منصرف غیر منصرف کے سبق میں چیزیں پڑھ چکے ہیں. لیں جی یا اخت ہارون، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی کوئی مثال بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں اسی طرح کی ایک اور مثال پائی جاتی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ہیں جی، اے نبی کی گھر والیوں، بیویوں. تو اے کے لیے آ گیا جی حرف ندا یا، نبی کی بیویوں، بیویوں جو ہیں یہ مضاف بن رہا ہے تو اس کے لیے آ جائے گا جی نساء، اور نبی کی النبی، النبی جی، ظاہر بات مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ النبی جی ہو گیا. باقی نساء، یہ یا نساء النبی جی، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ منادہ کا جو مرکب اضافی منادہ ہے اس کا مضاف منصوب ہوتا ہے، تو یہاں نساء النبی جی آئے گا. یہاں اس طرح آتا ہے قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہاں پہ اسرائیل جی ہے، یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ لام کے ہوتے اوپر زبر ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی غیر منصرف ہے، نبی کا نام ہے نا جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو اسرائیل یہ غیر منصرف ہے. دوسرا نبی یہ مضاف بن رہا ہے، سوری نبی کہہ رہا ہوں بنی، یہ بنی مضاف بن رہا ہے، اور یا ندا ہے، اور یہ مرکب اضافی یہ منادہ بن رہا ہے جی. تو یا بنی اسرائیل، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں کیسے ہے؟ تو یاد رکھیں حالت نصب میں اس طرح ہے، ویسے تو یہ لفظ تھا نا بنینا، ہے جی، بنینا لفظ ہے نا، ابن کہتے ہیں، اور ابن کی جمع آتی ہے بنون، تو بنون کا حالت رفع کے اندر تو بنون ہوتا ہے، لیکن حالت نصب میں جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے جی؟ بنین، یا نون کے ساتھ آتا ہے اعراب اس کا آخر میں بنین. تو بنین جب یہ مضاف بن گیا تو مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس کے آخر میں نون گر جاتا ہے، تو بنین سے بنی بن گیا، نون گر گیا. یاد ہوگا آپ کو مضاف مضاف الیہ کہ ہم نے اندر پڑھا تھا کہ جب مضاف اس کے آخر میں تنوین آ رہا ہو یا اس کے آخر میں نون آ رہا ہو، نون جمع والا یا مثنیٰ والا، تو مضاف کا اعراب ہلکا کر دیتے ہیں اور
وہاں سے نون اور تنوین ختم کر دیتی ہے، تو یہاں پہ نون ختم ہو جائے گا تو پیچھے بنی رہ جائے گا، یا بنی اسرائیل۔ آج آپ کو یا بنی اسرائیل کی بھی سمجھ آ گئی، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل۔ تو جی ہم نے اس کے متعلق قوانین پڑھ لیے۔ 3 قوانین ہیں، 3 قاعدے ہیں، اصول ہیں۔ پہلا جی ہم نے اس کے متعلق قانون پڑھا کہ یا حرف ندا منادہ کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ندا اور منادہ، حرف ندا اور منادہ۔ جب ندا آ جائے تو منادہ کے اوپر اگر تنوین آ رہی ہو تو اس کی تنوین ختم کر دیتا ہے، یا ولدن سے، یا زیدن سے، یا ولدو، یا زیدو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ منادہ اگر معرف باللام ہو، یعنی منادہ جو ہے اس کے اوپر اگر الف لام آ رہا ہو تو اس کا الف لام ختم کر اس کے الف لام کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ندا اور منادہ کے درمیان ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، ایہا یا ایتہا، ایہا یا ایتہا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگو، تو یا اے کے لیے آگے لوگو الناس ہوتا ہے، تو اس کے درمیان لفظ آ جائے گا، کیونکہ یہ معرف باللام ہے تو لفظ آ جائے گا یا ایتھا الناس۔ اور بیٹی یا ایتھا البنت، یہ مؤنث کی مثال تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا قانون جی اس کے متعلق منادہ کا تیسرا قانون جو ہم نے پڑھا ہے وہ کہ منادہ حرف ندا کے بعد اگر مرکب اضافی پورا مرکب منادہ بن رہا ہو تو اس مرکب کا جو پہلا حصہ ہے مضاف، اس کو حالت نصب میں کر دیں گے، اس کو منصوب بنا دیں گے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یا اے اللہ کے بندے، تو اے یا اور اللہ کے بندے، یہ پورا مرکب اضافی جو ہے وہ منادہ بن رہا تھا، تو اس کا پہلا حصہ مضاف وہ ہے عبد، تو اس کو حالت نصب میں کر دیا یا عبد اللہ۔ پھر اس طرح اے ہارون کی بہن، اے حرف ندا ہے اور ہارون کی بہن، یہ مرکب پورا مرکب اضافی بن رہا ہے، تو اس کو اے ہارون کی بہن کو یا اخت ہارون کر دیا، یا نساء النبی، یا بنی اسرائیل۔ بس ادھر ایک آخری بات یہ ہے، نوٹ کے طور پہ آپ اس کو دیکھیں کہ جس عرب لوگ جس کو بہت زیادہ پکارنا ہو، جس کو بہت زیادہ پکارنا ہو، اس کے شروع سے یا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ عرب لوگ جس کو بہت زیادہ بلانا ہو، پکارنا ہو، اس کے شروع سے یا کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں اے رب، اے پروردگار، یعنی اے پالنے والے، تو آپ جانتے ہیں اے کے لیے آئے گا یا، پروردگار کے لیے رب، ٹھیک ہے۔ اب یہ بار بار اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو وہ جس کو بہت زیادہ پکارنا اس کے شروع سے یہ نکال دیتے ہیں، تو کیا صرف رہ جاتا ہے ربی، ربنا ربنا ربنا۔ آپ نے دیکھو قرآن مجید میں بار بار یا ربنا نہیں آیا، بلکہ ہے صرف ربنا۔ یہ اس کو دیکھیں نا، آسان سی بات ہے، ہمارا بیٹا ہوتا ہے، ہمارا مثال کے طور بیٹے کا نام احمد ہے، تو ہم بیٹے کو ابھی بار بار یہ تو نہیں کہیں گے اے احمد، اے احمد، بار بار بلانا ہے اے احمد، اے احمد، تو اس کو کہا جائے گا احمد، احمد میری بات سننا ہے جی۔ گھر میں بیوی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو بار بار اے کے نام سے نہیں بلائیں گے، اے بلکہ کہیں گے اس کا نام لے کے فوراً بلا لیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کو بار بار پکارا جاتا ہے، تو اس وجہ سے عام طور پہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ یا نہیں آتا، بلکہ آتا ہے ربنا، اللہم وغیرہ۔ لیں جی آج کا حرف ندا والا سبق ختم ہوتا ہے۔